اسلام ایک آئینہ حقیقت۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے جس میں ہم اپنی اصل اور اپنی موجودہ حالت کو دیکھیں گے۔ یہ کلام ان دلوں کے لیے ہے جو سن کر سوچتے ہیں اور سوچ کر بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ ان آنکھوں کے لیے ہے جو حقیقت کو دیکھنے سے نہیں گھبراتے، اور ان کانوں کے لیے جو سچائی سننے پر بند نہیں ہوتے۔ آئے وقت کے پردے کو ہٹائے اور دیکھیں کہ وہ مسلمان کون تھے اور ہم مسلمان کیا بن گئے۔ وہ مسلمان جن کے دل اللہ کی یاد سے دھڑکتے تھے اور جن کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سچائی کی خوشبو دیتا تھا۔ وہ مسلمان جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھیں اور دن جہاد، خدمت اور عدل میں بیتتے تھے۔ وہ مسلمان جن کے چہرے پر عاجزی کا نور اور کردار میں امانت کی روشنی تھی۔ وہ مسلمان جن کے فیصلے قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتی تھی۔ وہ مسلمان جو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرتے اور دوست کے لیے بھی حق سے نہ ہٹتے۔ وہ مسلمان جن کے دل میں نہ حسد تھا، نہ کینہ، نہ دنیا کی لالچ۔ وہ مسلمان جو بھوک برداشت کر لیتے مگر کسی کا حق نہیں کھاتے۔ وہ مسلمان جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا اور جن کے ہاتھ سے کبھی ظلم نہ ہوا۔ وہ مسلمان جو دنیا کو پتہ کرنے نکلے مگر پہلے اپنے نفس کو پتہ کر چکے تھے۔ وہ مسلمان جن کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی تھا، جن کے فیصلے ذاتی فائدے پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور انصاف پر قائم ہوتے تھے، جو دشمن کے قیدی کو بھی عزت اور کھانے میں اپنے برابر سمجھتے تھے۔ وہ مسلمان جو وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ وہ مسلمان جن کے گھروں میں قناعت اور دلوں میں سکون کا چراغ جلتا تھا، جو علم کو دولت سے زیادہ قیمتی سمجھتی اور اس کے لیے سفر کرتی تھی، جن کی کردار کی خوشبو دشمن کے دل کو بھی نرم کر دیتی تھی، جو اپنی ذات کو بلا کر امت کے لیے جیتی تھی۔ وہ مسلمان جو دنیا میں رہتے مگر دل آخرت کے سفر پر لگا رہتا۔ وہ مسلمان جن کی زبان سے دعا نکلتی تو آسمان کے دروازے کھل جاتے۔ وہ مسلمان جو زمین پر چلتی تو عاجزی ان کے قدموں سے پہچانی جاتی تھی۔ اور ہم مسلمان جن کے دل دنیا کی محبت اور مال کی حرص سے بھر گئے ہیں۔ ہم مسلمان جن کی راتیں غفلت میں اور دن خود عرضی میں گزرتے ہیں، جو سنت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے طریقوں کو فخر سے اپناتے ہیں، جن کی زبان پر ذکر کم اور غیبت زیادہ ہے۔ ہم مسلمان جو بھائی کے لیے دل میں حسد، کینہ اور بغض رکھتے ہیں، جو جھوٹی فائدے کے لیے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے سے نہیں ہچکچاتے۔ ہم مسلمان جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال کر دنیاوی فیشن اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو دشمن کے طریقے اپناتے اور اپنی دین کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمان جو ایک دوسرے کی عزت اچھالنے اور چغلی کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، جو فیصلے ذاتی مفاد اور تعلقات کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہم مسلمان جو دشمن کی طریقے اپناتے اور دین کو پرانا سمجھتے ہیں، جو وعدہ توڑنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں، جن کے گھروں میں حرص اور دلوں میں بھی سکونی کا اندھیرا ہے۔ ہم مسلمان جو علم کو صرف ڈگری اور نوکری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جن کے کردار سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، امت کی فکر نہیں کرتے، جو دنیا میں ایسی ڈوبے ہیں کہ آخرت کو بھول گئے ہیں۔
جن کی زبان سے بد دعا اور گالی زیادہ نکلتی ہے، دعا کم۔ ہم مسلمان جو زمین پر چلتے ہیں مگر غرور ہمارے قدموں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے ایمان کو صرف نام کا زیور بنا لیا ہے، عمل سے خالی۔ ہم نے دین کو صرف تقریروں اور بحثوں تک محدود کر دیا ہے۔ ہم نے اخلاص کو چھوڑ کر ریاکاری کو اپنا لیا ہے۔ ہم نے بھائی چارگی کو چھوڑ کر نفرت اور فرقہ واریت کو گلے لگا لیا ہے۔ ہم نے عدل کو چھوڑ کر طاقت اور سفارش کو معیار بنا لیا ہے۔ صبر کو چھوڑ کر جلد بازی اور غصے کو اپنا لیا ہے۔ ہم نے شکر کو چھوڑ کر ناشکری اور شکایت کو اپنا لیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالی کے خوف کو چھوڑ کر دنیا کے خوف کو دل میں بسا لیا ہے۔ ہم نے آخرت کی تیاری کو چھوڑ کر دنیا کی عارضی آسائشوں کو مقصد بنا لیا ہے۔ ہم نے وہ سب کھو دیا جو ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناتا تھا۔ اے سننے والے، یہ الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے ہے۔ ہم بدل سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ ہم وہ بن سکتے ہیں جو کبھی دنیا کے لیے روشنی کا مینار تھے۔ واپس لوٹ آؤ اس رب کی طرف جو آج بھی ہمیں پکار رہا ہے۔ واپس لوٹ آؤ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف جو آج بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ والسلام۔